عزیز خواتین و حضرات، امت مسلمہ بالخصوص وطن عزیز کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سقوط بغداد یاد آ گیا کہ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ہلاکو خان کی طرف سے بغداد کے محاصرے کے دوران بھی بغداد کے چوراہوں میں علماء اس طرح کے مناظروں میں مشغول تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام، مسواک کا شرعی سائز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کا حکمران طبقہ بھی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے اور عیاشیوں میں مگن تھا۔ چنانچہ تاتاریوں نے مسلمانوں کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکمرانوں، علماء اور شعراء کو نشان عبرت بنا دیا۔ مساجد، درسگاہوں اور لائبریریز کو نظر آتش کر دیا گیا اور بغداد کی گلیوں کو فلسطین کی طرح خون میں لت پت کر دیا۔ حضرات، یہی کچھ ماضی قریب میں بھی ہم مختلف ریاستوں کو اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنا پر ملیا میٹ ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ حضرات، ایک طرف بین الاقوامی طور پر سنگین ترین حالات اور دوسری طرف دشمنان وطن پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے شاہراہ وطن کاٹ چکے ہیں۔ ہر طرف سے جغرافیائی سرحدوں پر حملے جاری ہیں، اندرون ملک دہشت گردی اور عسکری اداروں پر حملے ہو رہے ہیں، بلکہ نظریہ پاکستان اور معیشت پاکستان کے خلاف بھی سازشیں عروج پر ہیں۔ حضرات، ایسی پریشان کن صورتحال میں ہمارے حکمران، ٹی وی چینلز، دانشور، سیاستدان، ادارے اور علماء ان چیلنج کا مقابلہ کرنے کے بجائے بغداد کی تاریخ دہرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جناب والا، وہ لوگ کہ جنہوں نے قوم کو متحد کرنا تھا، آج وہی منتشر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ایشو کی طرف۔ حضرات، حالیہ رمضان المبارک میں بیشتر شیطان صرف ٹی وی اینکرز نے باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت اپنے ناظرین کو اسلام اور علماء سے متنفر کرنے کے لیے اپنے ہی ورکرز کے ذریعے کالز کروا کر اختلافی اور غیر ضروری سوالات کروائے تاکہ علماء آپس میں لڑیں اور عوام تماشا دیکھے اور اسلام بدنام ہو۔ اب آئیے رمضان المبارک میں ٹی وی پر کس قسم کے فیک، لا یعنی اور غیر ضروری شرارتاً سوالات ہوتے رہے۔ اونٹ کا پیشاب حرام یا حلال، اللہ بڑا یا عرش بڑا، میں نے ڈرامہ میں 10 بار نکاح کیا، اگر یہ نکاح درست ہیں تو اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، میرے لیے شرعی سزا تجویز کریں۔ حرمین کے امام حملی ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم کے والد مسلم تھے یا مشرک؟ ولضالین کہنے کی بجائے اگر ولضالین کہیں گے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تقلید کیوں ضروری ہے؟ انگوٹھا چاپنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تراویح 20 یا 8، شلوار ٹخنوں سے اوپر یا نیچے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا، ہاتھ سینے پر یا ناف پر، کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ساری دینگا مشتی میں پیمرا کہاں سویا ہوا تھا، جبکہ پیمرا قوانین کے مطابق ٹی وی چینلز پر اختلافات کو ہوا دینا سنگین جرم ہے۔ لہٰذا ان شیطان صفت اینکر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام فقط عبادات کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رمضان المبارک میں شیطانی کھیل کھیلنے والوں، جواب دو کہ آپ نے معاملات پر بات کیوں نہیں کی؟ اسلام کے نظام عدل، نظام معیشت، نظام سیاست، سود، جہاد، شرعی سزاؤں، کم تولنا، ہمسایوں کے حقوق، زکوٰۃ و صدقات اور انما المؤمنون اخوہ پر بات کیوں نہیں کی؟ آپ نے ڈھونڈ کر چند ایک ان اختلافی مسائل کو اچھال کر فقط علماء کا ہی نہیں بلکہ دین کا بھی مذاق اڑایا ہے، اور ان سوالات کا زیادہ تر تعلق عبادات سے تھا، اور آج کی دنیا کو درپیش وہ مسائل کہ جن کا حل فقط اسلام کے سنہری اصولوں میں ہے
اور امت کا اس پر مکمل اتفاق بھی ہے، اور اسلام یہ آدھی دنیا پر امن و انصاف کا جھنڈا لہرا کر ثابت بھی کر چکا ہے، اور یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے جو کہ آپ کبھی بھی نہیں دکھاؤ گے۔ آخر میں فقط تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم خود اسلام دشمن ہو یا پھر فقط ضمیر فروشی کا کاروبار کرتے ہو؟ اور علماء سے فقط یہ التماس ہے کہ برائے مہربانی مومن کی فراست والی حدیث کا دوبارہ مطالعہ فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔